کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو انسان بنایا۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتیں بنائی ہیں۔ صرف مرد ہوتے یا صرف عورتیں ہوتی تو شاید یہ جو دنیا کا نظام توالد تناسل کا چل رہا ہے نہ ہو پاتا۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں ان کا نکاح ہوتا ہے اور توالد تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ نسلیں دنیا میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم انتم لباس لہم۔ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ بیوی مرد کے لیے لباس ہے اور مرد بیوی کے لیے لباس ہے۔ اسی لیے نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، اور یوں ہی اگر کوئی کسی عورت سے ملے، کوئی عورت کسی مرد سے تعلق رکھے بغیر نکاح کے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، اور نکاح کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان میں یہی فرق ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نکاح عبادت ہے اور دوسروں کے یہاں، کافروں کے یہاں نکاح عبادت نہیں بلکہ عیاشی ہے۔ اس لیے نکاح کی، بلکہ یوں کہہ لیجیے عبادت کی سب سے بہترین جگہ، سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، اور عیاشی کی جگہ بازار ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کی بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، چونکہ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی سب سے بہترین اور اچھا اور شاندار جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ دوسری چیز، نکاح چونکہ ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کا یہاں عبادت ہے، تو نکاح میں مرد عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے چونکہ عبادت ہے، اور کافروں کے یہاں چونکہ عیاشی ہے تو مرد عورتیں کتنی جمع ہو جائیں، آپس میں اختلاط ہو جائے، بے حیائی چھا جائے، بے شرمائی چھا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الا ہے کہ کوئی عبادت ایسی ہو کہ جہاں الگ کیا نہ جا سکتا ہو، مثلاً طواف خانہ کعبہ کا، وہاں مجبوری ہے، ورنہ عبادت تو عورتوں کی الگ ہے، مردوں کی الگ ہے۔ اب اگر مسلمان بھی اپنے نکاحوں کو مسجدوں سے ہٹ کر باہر لے جائیں، بازاروں میں کرائیں، بازاروں سے ہٹ کر کہیں اور کرائیں جہاں بے حیائی ہو، بے شرمائی ہو، بے غیرتی ہو، تو وہ عبادت نہیں رہتے، عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی نحوست، اس کی بے برکتی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ بنیاد ہی غلط ڈال دی گئی ہے، اور آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ہمارے بڑوں کے نکاح تمام مساجد میں ہوتے تھے، اور ان کی برکتیں آج تک موجود ہیں۔ اب نکاح کو مسجد میں کرانا کو شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوتے، اور باہر پتہ نہ کہاں کا کیا کیا کراتے ہیں، تو ساری برکت جو نکاح کی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور چاہے لوگ بیان نہ کریں، اندر گھٹ گھٹ کے پیو جائیں اپنے گھروں میں، اس کی پریشانیاں، بے برکتیاں وہ ہمارے سامنے، سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ اس پہ آ جاؤ کہ ہم اپنے نکاحوں کو انشاءاللہ مسجد میں کرائیں گے،
ہمارے باپ دادا بڑے بوڑھے سب یہی کرتے آئے تھے۔ حدیث میں صاف صاف ہے اپنے نکاحوں کو مسجد میں کرو، چونکہ وہاں بے حیائی بے غیرتی سب ہوتی ہے، اس کی نحوست چھا جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو نکاحوں کو مسجد میں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ سامنے کہ نکاح کی عبادت ہے، اور چونکہ وہاں مرد عورتوں کا سب اختلاط ہوتا ہے، اگر ایسی نوبت بھی آ جائے کہ آپ کو انتظام باہر کرنا پڑ رہا ہے تو ایسا انتظام ہو کہ مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں۔ یہ ایسا نظارہ کہ مرد بھی وہیں ہیں عورتیں بھی وہیں ہیں، بے حیائی ہے بے پردگی ہے، پھر اس کا نقصان ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ میں اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک چیز یہ آئی ہے، حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی، اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُ مُؤْنَةً، حدیث میں صاف صاف ہے۔ میری آپ کی ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ جائے کہ میں آپ مانے نا، وہ الفاظ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم علیہ السلام اپنی ذات سے کچھ نہیں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ نبی علیہ السلام بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بولتے تھے جو اللہ چاہتا تھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، وہ اللہ جو چاہتا تھا وہ بولتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں صاف صاف فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے کا ہو۔ جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہو وہ سب سے بابرکت نکاح ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک زبان کے الفاظ نکلے ہوئے، اس سے ہٹ کر اگر ہوگا جتنا خرچہ بڑھتا جائے گا بے برکتی اتنی آتی جائے گی، اور وہ بھی آپ میں سب دیکھ رہے ہیں۔ کتنی شادیاں نکاح ایسے ہیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور سال بھر پکڑا نہیں، کہانی ختم ہو گئی۔ چند مہینے بعد فسادات آپس میں گھسم گھسا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا ہے، ایک تو نکاحوں کو مسجد میں کرو، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ آپ اور میں ذرا غور کریں، منگنی سے لے کر شادی ہونے تک، شادی کے بعد تک اتنی ساری فضول خرچیاں ہیں، ایک لمبی فہرست بنائی جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کا ایک صوبہ گجرات ہے، میں تو گیا نہیں، وہاں کی جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، اب بھی آتے رہتی ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا جب یہاں ایک دو شادیاں انہوں نے دیکھی کہ جی مولانا صاحب ہمارے یہاں تو 20 سے 25 ہزار روپے میں ایک شادی ہو جاتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، کتنا ہی بڑا تاجر ہو، کتنا ہی بڑا پروفیسر ادھیکاری ہو، 20 سے 25 ہزار روپے خرچ لگائیں اور ایک شادی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کا حال ایسا نہیں ہے۔ پہلی بار دیکھنے جب آئیں گے، ابھی رشتہ نکاح منگنی کچھ نہیں ہے، پہلی بار دیکھنے میں 25 سے باہر جاتا، ناشتہ اور کھانا 25 سے باہر جاتا، ضرورت تو ہے نہیں۔ اب جب وہ چلے گئے، ہاں جی بتا دیں گے جی، ذرا جو گھر پہ یہ کہہ کے جا رہا نا بتا دیں گے، اس نے بتا دیا فیل، جو گھر پہ یہ کہہ کے جا رہا نا کہ جی بتائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر کے، وہ بتا دیا کہ فیل ہے۔ یہاں 25 ہزار روپے کا ہوگا اوٹ مٹلہ، اب بتا دیں گے جی جا کے۔ اب اس کا احساس ہوتا، ظاہر سی بات ہے، 25 ہزار روپے کوئی ایسی تھوڑی بن رہے، یا 30 ہزار، اور کوئی اچھی لیول کا تو لاکھوں خرچ کر دیتا، لاکھوں، چونکہ لینا دینا سارا سسٹم چلتا، تو یہیں سے بنیاد ڈل جاتی خرچے کی۔ اب وہ آ رہے، اب اس کی پھوپھی آ رہی، اب خال آ رہی، دادی آ رہی، سب کو لینا دینا، پھر وہ رشتہ چڑھ رہا جی، کئی لاکھ روپے اس میں لگا دے جی، اب نکاح ہو رہا جی، اور یہ سارے فضول آتے ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اس سے بڑھ کے جو اب ہو رہا وہ بھی تقریباً آدھے لوگ تو کرنے لگے ہیں۔ کیا؟ پیسے کو ایسا بکھیرنا اور اڑانا،
مانگنے والا مستحق غریب آدمی پڑوس میں موجود ہے، دور نہیں، مانگنے والا مستحق یتیم فقیر مسکین پڑوس میں موجود ہے، اس کو 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے اور 2 4 10 ہزار روپے ایسے اڑا دیتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اور پھر آپ بھاگو، دم کراتے، تعویذ گھنٹے کراتے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ نے رسی کھینچ دی تو اللہ ہی سنبھالے گا۔ اللہ جس کو سنبھالنے کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، پھر بھی وہاں نہیں جاتے۔ بارات سے لے کر کتنا سارا خرچہ شروع ہوتا۔ بارات کیا ہے؟ میں نے جہاں تک کتاب میں پڑھا، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کہ بارات جو چلی تھی پہلے گاڑیاں، موٹر، کاریں، بسیں چیز نہیں تھی۔ دور دراز سے جو نکاح ہوتا تھا، اندیشہ اس بات کا ہوتا تھا کہیں راستے میں لوٹ پاٹ نہ ہو جائے، نئی نویلی دلہن ہے کوئی لے کے نہ چلا جائے ڈاکو۔ زیورات بھی ہوتے تھے، کپڑے بھی ہوتے تھے، کہ چلو بھائی 2 ایک آدمی اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر چلے جاتے تھے۔ اور جب گھنے سارے ہوتے تھے، قافلہ ہوتا تھا، تو حفاظت کا زیادہ امکان تھا، اس لیے بارات شروع ہوئی تھی۔ لیکن وہ بھی ایک دائرے میں تھی، اس میں کوئی بم پٹاخہ گولہ بازا کچھ نہیں تھا، بے حیائی کچھ نہیں تھی۔ ادب کے دائرے میں جانا، انسانیت کے دائرے میں آنا، چل گیا وہ۔ اب لڑکی والے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ 300 آدمی آئیں گے جی، مجبور ہے وہ بیچارہ، کیا کرے؟ اسے بیٹی کا نکاح کرنا، کتنی ہی بیٹیاں جب عمر کھنچ جاتی ہے پھانسی لگا کر مر رہی ہیں، جل کر مر رہی ہیں۔ باپ جہیز دے نہیں سکتا، 6 بیٹیاں کیا کریں؟ جل کر مر رہی ہیں، پھانسی لگا کر مر رہی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ حفاظت فرمائے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ۔ یہاں تو 6 لاکھ روپے خرچ ہوئیں گے، وہ فلمیں لے کے جا رہا ہے، اور پھر وہ لے کے نہیں جا رہے، 2-3 مہینے استعمال کیا اور کہانی ختم کر دی۔ اس کے قصوروار آپ میں سب ہیں، بیٹی کا باپ تو جتنا ہے، لیکن آپ اور میں سب ہیں۔ کاش ہم یہ جہیز کی لعنت ختم کر دیتے سب مل کر، کاش باراتیں ختم کر دیتے سب مل کر، چند افراد جاتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج کی کوئی خاتون، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی دیندار حضرت فاطمہ سے اونچی نہیں ہو سکتی، سب اس سے نیچے ہی ہیں۔ آج کا کوئی ولی قطب ابدال حضرت علی سے اونچا نہیں ہو سکتا، سب ان سے نیچے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا، 1 مہینے کے بعد رخصت ہوئی اور اپنے ہاتھوں سے خود چھڑوایا تھا۔ اب تو گئے نہیں تھے، کسی کو بھیج دیا تھا۔ تو بارات میں جانا، اس کو خود لے کر آنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایک نکاح سے دوسرا نکاح کر لے تو عیب سمجھا جاتا، چونکہ عبادت کا تصور ختم ہو چکا، عیاشی کی طرف ذہن جا چکا ہے۔ ورنہ آدمی 2 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھے، 6 نفل پڑھے، کوئی برا سمجھے گا کیا؟ عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو عبادت کو ہم عیاشی کی طرف لے گئے ہیں، عیاشی سمجھ بیٹھے، جیسے غیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر ایک نکاح کے بعد کوئی دوسرا کرے تو عیب سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرو، آپ کی گنجائش ہے، لیکن عبادت جب سمجھے گا، انصاف تب کرے گا تو کوئی عیب نہیں سمجھے گا۔ جہاں ہوتا ہونا عیب سمجھتے ہیں۔ اور کسی مالدار کا بیٹا، باپ کو معلوم ہے کہ کہیں کالا منہ کر رہا، منہ مار رہا، اس کو پتہ ہے، کوئی بات نہیں، اور وہ نکاح کر لے تو وہ ہے، کیونکہ نکاح کو عبادت نہیں سمجھ رہا وہ، ورنہ نکاح تو ایک عبادت تھا۔ اور دیکھو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ کتنی ہی بیٹیاں محض اس وجہ سے
کہ باپ کا انتظام نہیں ہے، 4 6 8 7 بیٹیاں ہیں، وہ کیسے کرے؟ کوئی پھانسی لگا لی، کوئی جل کر مری، کوئی زہر کھا لی، اور کوئی اللہ حفاظت فرمائے غیروں کے ساتھ جاری، یہ میری سب آپ کی کمی ہے۔ اس سے اگلی بات دیکھو، نوجوان بیٹا کسی کا نوجوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب باپ نے نکاح نہیں کیا، کئی چکر ہو سکتے ہیں، مال اچھا خاصا ملنا چاہیے بھائی، سامنے والی پارٹی بڑی ہونی چاہیے بھائی، اور بھی کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی، اگر اس نے کوئی جرم کیا یعنی زنا کیا، تو جیسا گناہ بیٹے کو ملے گا اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ ذمہ داری تھی، ہاں نکاح کرنے کے بعد اگر وہ کرے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، ذمہ داری پھر بھی ہے لیکن کچھ کم ہو جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے وہ منہ مارتا پھر رہا ہے، ماں باپ موجود ہیں، ان کو معلوم بھی ہے کہ بیٹا کہاں کہاں جا رہا، کالا منہ کر رہا، ارے پیسہ ہے، کل خدا کو جواب تو دینا ہے۔ بکری چرانے والا بکری چرائے اور بکری کسی کھیت میں بڑھ جائے، سوال بکری سے نہیں بکری والے سے ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا تھا؟ بچہ جب جوان ہوتا ہے اس کے اندر کچھ امنگیں پیدا ہوتی ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ نے نظام بنا دیا دونوں کا نکاح کر دو، پھر توالد تناسل کا سلسلہ ہے، نسلیں پیدا ہوں گی، سب چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوگی، کوئی میرا داماد بنے گا، میں کسی کا سسر بنوں گا، شرم کی وجہ سے بیٹی کا باپ اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو دفن کرتا تھا، یہ سلسلہ تھا۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں موعودہ سے پوچھا جائے گا، موعودہ کون؟ جس لڑکی کو دفن کیا گیا، کہ تجھے دفن کیوں کیا گیا؟ اس کا تو قصور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دفن کیا اس سے پوچھا جائے گا۔ اب دفن تو نہیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم نے حالات ایسے بنا دیا، میں نے آپ نے سب نے، کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، لے کے منگنی سے شادی تک بارات بیاہ لینا دینا جہیز صحیح سب کچھ لگا کر، کہ لڑکی یا تو خود مر رہی ہیں یا ہم اللہ حفاظت فرمائے حمل ثابت کرا دیتے ہیں، یہ بھی بچے کو مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہی ہے۔ یعنی لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھ رہے ہو آپ بھی تو کسی ماں کی اولاد ہو، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو منہ لٹک جاتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا آپ خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم آپ کی نجات کا ذریعہ یہ بیٹی ہی ہو؟ تو لڑکی کو پیدا ہونا معلوم مت سمجھو، حدیث میں لڑکی کو باعث رحمت بتایا، بیٹے کو تو کوئی باعث رحمت نہیں بتایا۔ تو یہ تو نہیں کہہ رہا بیٹا نہ ہو، لیکن عیب مت سمجھو، آپ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ تو باتیں اور بھی بہت سارے اس کے متعلق، چند باتیں یہ ہوئیں کہ ایک تو نکاحوں کو آسان بناؤ، کم خرچہ نکاح میں ہونا چاہیے، آپ میں سب نیت کریں گے کام آسان ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری چیز، نکاحوں کو مسجد میں کراؤ، نکاح ایک عبادت ہے جو مسجد میں اچھی طرح انجام دی جا سکتی ہے۔ باہر نکاح جتنے ہو رہے ہیں سارے بے برکتی ہے، ساری خرافات وہاں پھیلتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو چل رہا ہے پیسے کو اڑانا، گولا پٹاخہ باجا، اس کے تو ثمرات جو ہونے طے ہیں وہ ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے چند باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے نکاحوں کو آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا